کن لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی؟ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف رسم پوری کرتے ہیں، جبکہ قربانی کی اصل روح، اخلاص اور تقویٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف جانور ذبح کرنا کافی نہیں، بلکہ نیت، کمائی، کردار اور دل کی کیفیت بھی بہت اہم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی قبولیت کا تعلق انسان کے دل اور اعمال سے ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی یا قبولیت میں خطرہ ہوتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو آگے ویڈیو میں آ رہا ہے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ریاکاری اور دکھاوے والے لوگ، بعض لوگ قربانی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں امیر، دیندار یا بڑا انسان سمجھیں۔ ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں احادیث میں سخت وعید آیا ہے۔ اگر عبادت میں اخلاص نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل سوشل میڈیا پر بھی بعض لوگ قربانی کی نمائش بنا دیتے ہیں۔ مہنگے جانور، ویڈیوز اور فخر کا انداز انسان کے اجر کو ضائع کر سکتا ہے۔ قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ شہرت کے لیے۔ نمبر 2، حرام کمائی سے قربانی کرنے والے۔ اگر کوئی شخص سود، رشوت، دھوکہ، چوری یا حرام کاروبار سے پیسہ کماتا ہے اور اسی مال سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبولیت سے محروم ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک پاکیزہ ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ حرام مال سے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے گندے پانی سے پاک ہونے کی کوشش کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قربانی کے لیے حلال رزق استعمال کیا جائے۔ نمبر 3، نماز چھوڑنے والے لوگ۔ نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا لیکن قربانی پر 1000 روپے خرچ کرتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سب سے بڑے حکم کو چھوڑ کر صرف ایک عبادت پر زور دینا کافی نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے اعمال خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے ساتھ نماز، روزہ اور دیگر فرائض کی پابندی بھی بے حد ضروری ہے۔ نمبر 4، والدین کو تکلیف دینے والے۔ والدین کو تکلیف دینے والے، جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی عبادت میں برکت نہیں رہتی۔ والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اس لیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرے۔ اگر کوئی شخص مہنگا جانور خرید لے لیکن اس کی ماں اس سے ناراض ہو یا باپ اس کے رویے سے دکھی ہو تو اسے پہلے اپنے کردار کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 5، ظلم کرنے والے لوگ۔ کسی کا حق مارنا، کمزور پر ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا یا لوگوں کو تکلیف پہنچانا ایسے گناہ ہیں
جو عبادتوں کو متاثر کرتے ہیں۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اندر کی برائیوں کو بھی قربان کرنے کا نام ہے۔ جو شخص ظلم کرتا رہے اور پھر قربانی کر کے یہ سمجھے کہ سب کچھ معاف ہو گیا تو یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص ظلم کرتا رہے اور پھر قربانی کر کے یہ سمجھے کہ سب کچھ معاف ہو گیا ہے تو یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 6، تکبر اور غرور کرنے والے۔ بعض لوگ قربانی کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ غریب لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں یا اپنی قربانی پر فخر کرتے ہیں۔ تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس نے شیطان کو تباہ کر دیا۔ قربانی انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہے، غرور نہیں۔ اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 7، جانور پر ظلم کرنے والے۔ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور نرمی کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور کو بھوکا رکھتے ہیں، مارتے ہیں یا ذبح کرتے وقت بے رحمی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کو تکلیف نہ دو اور ذبح اچھے طریقے سے کرو۔ اگر کوئی شخص ظلم اور بے رحمی کرے تو وہ گناہگار ہوگا۔ نمبر 8، اخلاص کے بغیر عبادت کرنے والے۔ بعض لوگ صرف خاندان یا معاشرے کے دباؤ میں قربانی کرتے ہیں۔ ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے اور نہ عبادت کا جذبہ۔ عبادت کی اصل روح اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر انسان کی نیت صاف ہو تو چھوٹی قربانی بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیت خراب ہو تو بڑے سے بڑا جانور بھی بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر انسان کی نیت صاف ہو تو چھوٹی قربانی بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیت خراب ہو تو بڑے سے بڑا جانور بھی بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ قربانی کی قبولیت کے لیے کیا کریں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو تو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ نیت صاف صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت صاف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کمائی حلال کی کمائی سے جانور خریدا جائے۔ نماز اور دیگر فرائض کی پابندی کی جائے۔ والدین اور لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ غرور، دکھاوے اور ریاکاری سے بچا جائے۔ جانور کے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ کیا جائے۔ قربانی کے ساتھ دل کی اصلاح بھی کی جائے۔ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کرنی ہو، خاص کر ان لوگوں کے ساتھ دل میں کوئی بات نہ ہو، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نتیجہ: قربانی صرف ایک رسم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محبت، فرمانبرداری اور تقوی پیش کرنے کا نام ہے۔ اصل مقصد جانور کا خون بہانا نہیں، بلکہ اپنے نفس، غرور، لالچ اور گناہوں کو قربان کرنا ہے۔ اگر انسان اخلاص، حلال رزق اور اچھے کردار کے ساتھ قربانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ریاکاری، ظلم، تکبر اور حرام کمائی ہو تو قربانی کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قربانی کرنے کی توفیق دے جو اس کے ہاں قبول ہو اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ آمین۔